شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی کے جو اثرات ہیں ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں اور جنگل بھی اس سے بہت حد تک متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن گرمی کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ایسے معاملات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں سے لگتا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی غفلت یا انسانی شرارت کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ آخر مارگلا کی پہاڑیوں پر آگ کیوں لگ رہی ہے اور ہمارے پاس اس آگ کو بجھانے کے جو انتظامات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت عرفان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا نیازی صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ جو اس دفعہ فائر جو ہے لگ رہی ہے تواتر کے ساتھ، بارش کی دعا تو سب مانگ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو کیا اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور اقدامات بھی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپریل سے لے کے تو اگست تک جو ہوتا ہے، جب سے مانسون سٹارٹ ہوتا ہے، یہ اس کو ہم ایز اے فائر سیزن آبزرو کرتے ہیں۔ فائر سیزن ہوتا ہے یہاں پہ بھی، صوبوں کے اندر بھی، ہر جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو اس میں آگ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی مطلب ان نیچرل چیز نہیں ہے، یہ فنامنا ہے جو ہر جنگل میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اسلام آباد کی حد تک جو ہے، کیونکہ اسلام آباد بالکل ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت ہے، تو یہ سینسٹیو معاملہ یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی ہم پیش بندی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے شاید نالج میں ہوگا کہ جی اس دفعہ جو ہے وزیر داخلہ صاحب نے خصوصی ہدایت کر کے یہاں پہ پولیس کی ٹیمیں تعینات کی ہیں، جو اس کے اندر پیٹرولنگ بھی کر رہی ہیں، تاکہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے، مزید جو ہے نا وزٹرز کو حادثات سے بھی بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ چیئرمین سی ڈی اے نے ہمیں جو ہے اس دفعہ 450 بندے اضافی دیے ہیں، جنہیں ہم نے ڈیلی ویجز پہ ہائر کیا ہے، جو کہ اسی پہاڑ کے اندر رہنے والے دیہات کے لوگ ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ وہاں کے مقامی ہیں، ان کو راستے پتہ ہیں کہاں سے جانا ہے، کہاں سے، یہ روڈز تو ہیں نہیں، یہاں پہ وہی فائر لائنز ہیں جو پگڈنڈیاں ہیں جن پہ ہو کے تو وہاں ہم نے جانا ہوتا ہے۔ تو ان کی ہم نے کوئی تقریباً 38 پکٹس بنا دی ہیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی آگ لگتی ہے تو اس کی امیجیٹ ویسینٹی میں جو 3-4 پکٹس ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ وہاں پہنچ اچھا جاتی ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں؟ کیا ہم صرف ٹہنی کے ساتھ، جھاڑی کے ساتھ ہی آگ بجھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جدید مشینری بھی ہے، یا کوئی ہیلی کا استعمال کرنا، یا کوئی اور فائر ٹینڈرز کا استعمال کرنا، فائر بریگیڈ کا استعمال کرنا، اس حوالے سے کوئی ہم کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، فائر بریگیڈ جو ہے، اگر تو آگ جو ہے نا پلینز میں ہے جہاں تک گاڑی پہنچ سکتی ہے تو وہ تو ہم اس میں ان کو انوالو کرتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر آگ لگ کے آ رہی ہے اور وہ سڑک کے پاس ہے تو پھر وہاں پہ ہم فائر بریگیڈ کی گاڑی منگوا لیتے ہیں تاکہ وہ سڑک کراس نہ کر سکے، وہیں سے اس کو روک سکتے ہیں۔ ادروائز جنگل کے اندر فائر بریگیڈ کی گاڑی کا جانا جو ہے وہ امپاسبل ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گیا اس کی حد تک۔ اور ہیلیز جو ہیں، ہیلی کو ہم اس وقت انوالو کرتے ہیں کہ جب آگ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ بالکل ورٹیکل رج ہو، جہاں پہ بندے کھڑے نہ ہو سکیں اور اس کو بجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہو، ہوا کا پریشر بہت زیادہ تیز ہوا ہوا اور آگ قابو میں نہ آ رہی ہو، تو پھر ہم اس میں ہیلی کو انوالو کرتے ہیں۔ ابھی تقریباً جو 2 دن ہم نے ہیلی کی خدمات لی ہیں، اور اس میں جو ہے، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ خصوصی شکریہ ہے اس میں کہ جی انہوں نے جو اپنے کیبنٹ ڈویژن کے پول پہ 2 ہیلیز ہیں وہ ہمیں دیے رکھے۔ پاکستان آرمی نے ایک ہیلی دیا ہوا تھا، جن سے یہ جو پچھلے 2-3 دن پہلے جو آگ لگی تھی، جو بہت ہی شدید آگ تھی، اس کو قابو کرنے میں ہمیں ان سے بھی مدد ملی۔ لیکن ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ آن گراؤنڈ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں، جو وہاں پہ آگ کے ساتھ فزیکلی جو ہوتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے حالات میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنگل کی آگ ہے اور جو پہاڑی جنگل کی آگ ہے، اس میں وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہوا کا رخ جو ہے ہر تھوڑی دیر بعد تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک طرف سے جہاں سے کھڑے ہو کے وہ بندے بجھا رہے ہیں، ہوا کا رخ تبدیل ہو اور آگ انہی کی طرف آ جائے۔ تو پھر بھی وہ میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں کو کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس آگ کو بجھاتے ہیں، اور اس کو، اور جھاڑیاں سے تقریباً جنگل کی آگ جو ہوتی ہے وہ جھاڑیوں سے ہی بجھتی ہے، کیونکہ وہ ایزی چیز ہے اس کا۔ لیکن ابھی جو ہے ہم کچھ جو ہے وہ فائر بالز بھی یوز کرتے ہیں۔ فائر بالز جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے ہم، جہاں پہ وہ ٹرین اس طرح کی ہو کہ جہاں پہ ممکن نہ ہو رہا، تو ہم فائر بال پھینکیں اس کو۔ اچھا سر، ایک بیٹر استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہم اس پہاڑی جنگل کے اندر اس بیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آگ کے پاس آکسیجن نہ پہنچے اور وہ آگ بجھ جائے، یا یہاں پر وہ بھی ممکن نہیں ہے؟ اصل میں نے جیسا آپ کو بتایا نا کہ پہاڑ کی جو آگ ہے نا، جو اس کے لیے پیدل ٹریول بہت کرنا ہے، جو جتنے بندے ہیں انہوں نے پیدل وہاں تک جو جس طرح سے پہنچنا ہے وہ ایک مشکل کام ہے اس پہاڑی راستے پہ جا کے۔
ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کم سے کم وزن والی چیز ہو. تو بیٹرز بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو پھر کیری کر کے لے کے جانا اور وہ ہونا، تو وہ جو مالی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہی جھاڑیوں سے اس کو زیادہ، کہ اثر دونوں کا ایک ہی ہے. دونوں نے جو ہے اس کا آگ کی آکسیجن کو روکنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. جی، آگ کی آکسیجن ختم کرنا پرائرٹی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آگ کی آکسیجن ختم ہوتی ہے آگ بجھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جھاڑی یا بیٹر کے ساتھ یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. اور بیٹر جو ہے میدانی جنگل جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر پہاڑی جنگل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو واحد ہتھیار ہے وہ جھاڑی ہی ہے، جو کہ مالی پریفرلی استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ آگ بجھانے میں کام کرتا ہے.